آج کی اس تقریب کا سرنامہ ہے، اور میلاد حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسرتوں کے اظہار کا نام ہے، شکرانے کا نام ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کے تذکروں کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو انعام عطا کیا، اس کا شکرانہ ہے میلاد، سو وہ ہم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگرچہ یہ جانتے ہیں، ٹیبل تھوڑا سا چیئر آگے 20، ٹھیک جی، ٹھیک ہو گئے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے، اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو، وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت،
یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے، یہ تھوڑی سی اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہیں وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مکمل انہماک، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک ہو تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔
یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی۔ کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب انسان کو پتہ چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا، وہ اس دہلیز پہ آ کے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے، حضور کا در نصیب نہ ہونے نے اس کو اندھا کر رکھا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے۔ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے، تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے MBBS کیا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8-7 سال کا بچہ، تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم، یہ اپنے پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے، اور اس کو جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں ہیں۔ یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے، اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ تو پھر ہمارا رواں شکریہ ادا کرے گا، ہماری خرد
सलामियाँ पेश करेगी, हमारा शऊर वजद में आ जाएगा और उस प्यारे नबी की मदह करने लग जाएगा। और इस कैफियत को महफिल मीलाद कहा जाता है। इस कैफियत को मोहब्बत कि मैंने हुजूर को देखा है। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने शागिर्दों से कहा था, ये आवाज़ ठीक है, इसको आगे पीछे ना करना। अपने शागिर्दों से कहा था, आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की हैं। कहा ज़माना तुम पे फ़ख्र करेगा कि तुमने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को देखा है। इकबाल एक मौके पे कहते हैं कि नसीम तिश्ना ही नहीं, इकबाल कुछ इस पे नाजा, फ़ख्र हमको भी है शागिर्दी दाग़े सुखनदां का। तो कोई किसी को देख चुका हो तो वो उस पे नाज करता है कि मैंने फ़लाँ को देखा है, मैंने फ़लाँ को देखा है। तो मुझे ये बताइए, आपके शहर के लोग इस बात पे नाज करते हैं कि हमने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की ज़ियारत की है, जिन्होंने देखा है वो बजा तौर पे नाज करने का हक़ रखते हैं। तो जिन्होंने एक आशिक़ रसूल को देखा तो उनकी आँखें इस बात पे अपने लिए एज़ाज़ और फ़ख्र का तकाज़ा करें और कहें कि हमें ये नाज है कि हमने हुज़ूर के उस आशिक़ सादिक़ को देखा है। तो जिसने किसी शख्स को देखा हो वो नाज करे, और जिसकी आँखों ने जमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा हो तो वो अपने मुक़द्दर पे कितना नाज करेगा। तो हज़रत अबू तुफ़ैल सहाबी है और उस वक़्त दुनिया से सहाबी एक एक करके रुख़सत हो चुके और ये आखिरी सहाबी हैं रूए ज़मीन पे। तो हज के मौसम में हाजियों के पास आके कहते हैं ऊँचे टीले पे खड़े होके, लोगों सिर्फ मैं रह गया हूँ जिसने हुजूर को देखा है, और कोई पूछना है तो पूछ लो, फिर तुम्हें कोई सहाबी नहीं मिलेगा। तो लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो गया। जिन्हें हज करने की सआदत नसीब हुई है वो जानते हैं कि हज एक सालाना इबादत है जो साल में एक बार ही होती है। तो हज अमूमी तौर पे ज़िंदगी में लोग एक बार ही करते हैं। अल्लाह कुछ खुश नसीब लोगों को बार बार भी ये सआदत अता करता है। तो हज के मौके पे हमने देखा है कि कोई आलिमाना वज़ाक़ता का शख्स मिल जाए तो लोग उसको हज के मसाइल पूछते दिखाई देते, क्योंकि अक्सर लोग पहली बार गए होते। लेकिन अगर कोई हर साल भी जाता हो तो जिस तरह ईद के मौके पे ईद का तरीका बताना ही पड़ता है, तो हज का तरीका भी हर बार ताज़ा करना ही पड़ता है। तो हज के मौके पे कोई शख्स मिल जाए तो लोग उसको घेर देते हैं और हज के मसाइल पूछते हैं। अब एक सहाबी मिल गया है तो लोगों ने हज के मसाइल पूछे होंगे कि तुमने हुजूर को देखा है, हुजूर को हज करते देखा, क्या तरीका था वकूफ़े मुज़दलिफ़ा का, वकूफ़े अरफ़ात का तरीका क्या था, हुजूर ने रमी जमार कैसे फरमाई है, कुर्बानियाँ कैसे की हैं, तवाफ़ ज़ियारा कैसे किया है, रुकन यमानी पर हुजूर रुके हैं नहीं रुके हैं, हजर अस्वद की बोझे किस तरह हुजूर ने लिए हैं, मताफ़ में हुजूर का अंदाज़ तवाफ़ क्या था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के खुतबे के मंदरजात क्या थे जो मुकाम अराफ़ात में हुजूर ने दिया। सहाबा ने एक एक चीज़ पूछी होगी, लेकिन इसका जवाब नफ़ी में है। किसी ने भी हज के बारे में कोई मसला नहीं पूछा। जब हज़रत अबू तुफ़ैल ने कहा ना, लोगों इस वक्त रूए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो, तो लोग हुजूम करके उनके गिर्द जमा हो गए और कहा, यार बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, आप डिस्टर्ब ना करें, जो जिस हालत में उसको रहने थे। चूँकि वक्त बहुत कीमती है, बड़ी तेज़ी के साथ वक्त भाग रहा है, एक एक लम्हे की कदर करनी है और हमने आगे बढ़ना है और मुख्तसर अपनी बात को आगे लेकर के जाना है। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, किसी ने ये मसला नहीं पूछा कि हुजूर ने हज क्या किया, कैसे किया और तारीख़ क्या है। तारीख़ के वर्क उठाइए, लोग उनके गिर्द दीवाना वार जमा हो गए, जिस तरह परवाना चिराग के गिर्द जमा होता है। तो कहा कि सिफ़ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुजूर को देखा है तो हमें बताइए हुजूर की जुल्फ़ें कैसी थी, हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की मुबारक आँखें कैसी थी, हमें हुजूर का हुलिया बयान कीजिए। तो हज़रत अबू तुफ़ैल ने 3 लफ्ज़ों में हुजूर का हुलिया बयान किया, और वो 3 लफ्ज़ आप याद भी कर सकते। और ये मेरा महबूब मौजू है
حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چے کر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا۔ اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا۔ کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے، تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی۔ اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ گئے، اس ذات کو تولنے لگے۔ تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا، رسمیں رہ گئیں، لیکن دین حقیقت، اور حقیقت دین کی، وہ ہم سے روٹ گئی۔ تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے، لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گی۔ اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سب سے پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ پہلے حضور کی رنگت بیان کی، ابیض سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی۔ اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے،
تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیت تھا۔ جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیدو، اے گورے رنگ والے، اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیت چلتا تھا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، ابید یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتام عصمۃ للارامل، یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ سمال الیتام عصمۃ للارامل، تو ابیت سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا۔ سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیت۔ دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملی حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا۔ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے، زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالے۔ تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے۔ آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے، در ثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ۔ اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدا مانتے، یہ غیر متنازع شخصیت ہے برصغیر پاک و ہند کی۔ انہوں نے در ثمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آقا نے جو جواب دیا خواب میں، وہ در ثمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے
کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا. اور صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے, کون تاب لا سکے. اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے. تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا. وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا, اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا, لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے, لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے. 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں, جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے 1,44,000. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے, کہا تم نے نہیں دیکھا, کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے, یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لا سکتا. تو کہا انا املہ, میں نمکین حسن والا ہوں. وَأَخِي یوسف اصبح, اور میرے بھائی یوسف کا حسن سبی تھا. اللہ اکبر. اور وہ سبی حسن کی طاقت یہ ہے کہ زنان مصر تاب نہ لا سکی. انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی. جب یہ شہرت پھیل گئی کہ زلیخا دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے, تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی. تو اب زلیخا نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی, یہ تو نہیں مانیں گے. اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں, خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بلایا, دعوت کی, ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھریاں دیں اور ان کو کھانے کے لیے کہا. اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وقالت تخرج علیہن, 2 لمحوں کے لیے آ جائے, میری محبت کی لاج رہ جائے. اور جناب یوسف رخ سے نقاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وفور شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹے. اللہ اکبر. اور کیا کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. یہ کوئی بشر نہیں, یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے, دیکھ لیا تو بولی امام ہے. اللہ اکبر. تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں. جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے, وہ جانے مارتے ہیں. یہ جھگڑے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں. پیر وارث شاہ نے کیا خوب کہا تھا, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا, جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اس لیے یہ جھگڑے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں. جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے وار دی. اللہ اکبر. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن, ان کا حسن ملی تھا. حضرت ابو ہریرہ بولتے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا. اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں, یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا.
اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتے ہی رہ گئی اللہ اکبر ایسا نورانی پیکر تراشا ایسا ہنسی پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اللہ اکبر لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں اللہ نے جو جمال دیا جو خوبصورتی دی جو حسن دیا جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی اللہ اکبر وہ حضور کی شان تھی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئی تو جب آواز ختم ہوئی یہ ایسی کھوئی نہ حضور کے چہرہ نور پر دیکھتے دیکھتے کہ یہ چرخہ بھول گیا تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا جس پہ اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے اور ام المومنین موجود تھی تو حضور نے کہا کیفا ترینی یا عائشہ عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے اللہ اکبر کیفا ترینی یا عائشہ عائشہ کیسا لگ رہا ہوں تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے سید عائشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا وہ حسن تھا حضور کا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہا کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرف میرے حضور تھے اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل ہی کسی کی نہیں بنائی اللہ اکبر وہ ایسا نور برستا تھا چہرے سے ایسے انوار پھوٹتے تھے اذا ضحک یتلالأ فی الجدر جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نکلنے والی شعاؤں سے اطراف کی دیواریں چمکنے لگتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 17 یا 18 سال تھی تو کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو میں 7 اور 8 سال کا تھا اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے گئے تو میں بھی گیا تو حضرت انس بن کعب کہتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک چہرے سے جو نور نکلتا تھا مدینے کی کچی دیواروں پر اس کی روشنی پڑتی تھی اللہ اکبر ابن ماجہ کے شارح نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی مانوی روشنی کی بات کریے جناب آپ آ گئے تو محفل میں نور آ گیا اس سے تر و تازگی اور روشنی مراد ہوتی ہے تر و تازگی مراد ہوتی ہے فرحت و روحانیت مراد ہوتی ہے لیکن ابن ماجہ کے شارح لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے آنے سے ایک رونق آ گئی اور اس کو انہوں نے نور کہا نہیں لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینے کی دیواروں پر حضور کے چہرے سے نکل کر عکس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور حضور کے چہرے سے پڑھنے والے عکس سے مدینے کی کچی دیواریں بھی روشنیاں بانٹ رہی تھیں یہ حضور کے چہرے کے اجالے تھے یہ حضور علیہ السلام چہرے کا نور تھا ایک صحابی تھے قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے تو حضور علیہ السلام کو ان کو پیار آ گیا تو آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ پھیر دی
اور ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اب سنیے، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا، حضور کے وصال کے بعد کی کہانی ہے، اور وہ بہت بیمار بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا تو وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، اور میرا رخ ان کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا رخ جو ہے وہ میری طرف تھا۔ تو ان کے گھر سے کوئی فرد گزرا تو ظاہر ہے کہ میری تو پشت تھی ادھر، میں تو قتادہ بن ملحان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گزرنے والا میری پشت سے ان کے گھر کا کوئی شخص گزرا تو حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ حضور کے ہاتھوں کے لگنے سے اتنا روشن ہو گیا تھا، وہ فرماتے ہیں فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے اس گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا۔ اللہ اکبر! جن کے ہاتھوں کے لمس سے چہرے آئینے کی طرح روشن ہو جائیں، ان کے اپنا چہرہ نور کی صورت اور عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اور حضور کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، اور میں پریشان تھی کہ اب یہ گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو آپ سنیے ام المومنین کیا کہہ رہی، فَتُبُيِّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہتی ہے جو ہی حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں نکلی، اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا۔ یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا، وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ اکبر! کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی ان منتہائے پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی۔ تو فرمایا ملیحن، اور تیسری چیز فرمائی مقصدہ، حضور متوازن تھے، اور یہ بہت کمال حضور کے حسن کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے۔ کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بھلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی۔ تو بہترین توازن کیا ہے؟ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں، یہ ہے توازن۔ اب سنیے حضور کا توازن، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء الصدر والبطن، حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ قد بہت لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، لیکن سنو حضور کا حسن، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت، درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی۔ لیکن سنو جو دوسری کہانی ہے، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور کی قد و قامت متوازن تھی، اور اونچے اونچے قد کے لوگ مجمع صحاب میں موجود ہوتے تھے، حضرت عباس، حضرت عمر، لیکن حضور جب موجود ہوتے، اللہ اذا جامع الناس غمرہم، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ کھڑے ہوتے اور مجلس میں موجود ہوتے، لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ قد لمبا نہیں تھا لیکن اٹھتا ہوا قد حضور کا ہی دکھائی دے۔ اللہ اکبر! یہ حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، ہاتھ، کلائیاں، بازو سب اعتدال کے ساتھ حسین۔ اللہ اکبر! کان رسول عظیم الحامہ
حضور کا سر انور موزونیت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں سرمگی تھی، بال مکمل گھنگریالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھے۔ توازن، ہر معاملے میں حضور کا توازن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ باب ہے حضور کے حسن کا، اور یہ میلاد کا عنوان ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی اور مضمون اگر اسی پر آگے لے کر کے جائیں تو یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ انسان کی حیرتوں کی انتہا جو ہے وہ یہاں ہے کہ میں کیا کہوں اس حسن مجسم کے بارے میں۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، حضور کا ذکر آیا تو شعر میں حسن آ گیا، تو ذرا شعر کا حسن اور جمال دیکھیے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، ایک کہا کہ میرا عشق بے ثبات ہے، تیرا حسن فراواں ہے۔ حافظ شیرازی نے کبھی کہا تھا نا کہ ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس، بآب و رنگ و خال و خط حاجت روح زیبارہ۔ ہمارے ناتمام عشق، ہمارے ادھورے عشق سے اس کا حسن بے نیاز ہے۔ ہمارے عشق ادھورے ہیں، ہمارے عشق پورے نہیں ہیں، ناتمام عشق اور اس کا حسن مکمل، تو پھر جو نامکمل عشق ہے وہ حسن مکمل کی تصویر کھینچ کیسے سکے؟ کوئی ایسی دور بھی ایجاد نہیں ہوئی جو اس کو احاطے میں لے آئے، کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اس حسن کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے، اس لیے کہ ہمارے کیمرے نامکمل ہیں، وہ حسن فراواں ہے۔ اس چکا چوند کو ہمارے تخیل کے کیمرے کبھی بھی جو ہے عکس بند نہیں کر سکتے۔ اب سنیے حافظ شیرازی کے لفظ، ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس، اس کا جمال حبیب اور اس کی تابانیاں اور اس کی تابشیں وہ ہمارے ادھورے عشق کے بس کی روگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بآب و خال و خط حاجت روح زیبارہ کا جو سونے ہوتے ہیں ان کو کنگھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا حسن فراواں ہے، ہمارا عشق ناتمام ہے۔ لیکن سادی دو قدم آگے بڑھ کے ایک بات کر گیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ سادی کہتا ہے، نہ حسن شغایت دارت، نہ سادی را سخن پایا۔ کسی نے تو بے بسی کا اظہار کر دیا، میرا عشق ناتمام ہے لہٰذا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں یہیں سے واپس آ رہا ہوں۔ لیکن سادی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا، لیکن عشق میرا ناتمام ہی ہے۔ اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جڑ رہا ہو تو اس شعر کا لطف لے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا، نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ یہ جس کو بیماری ہو جائے استسقاء کی، تو جتنا مرضی اس کو پانی پلا دیں تو وہ شراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بیماری ہے استسقاء، جو کسی کو لگ جائے تو وہ پانی پیتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا، جتنا بھی پلائیں وہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو ایسے مریض کو کہتے ہیں مستسقی، جس کو استسقاء کا مرض لگ گیا ہے۔ اب شعر کا مزاج سمجھیے، شعر کا مفہوم سمجھیے، نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا۔ سادی کہتے ہیں اس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن سادی بھی کب تھکنے والا ہے، نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سادی کا کلام جو ہے اس کی کوئی انتہا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستسقی، ایک استسقاء کے مرض والا پانی پی پی کے پیاسا ہی مر گیا، لیکن دریا یوں ہی چل رہا ہے، دریا یوں ہی چل رہا ہے اور وہ پیاسا مرا ہوا ہے۔ اور کتنے پیاسے اس دریا کے کنارے سیراب ہو کے، لیکن پھر بھی سیراب نہ ہوئے، اور کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے، وہ دریا ہم چنا باقی، لیکن دریا ایسے ہی جاری ہے۔ اس لیے ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہاں غالب نے قلم توڑتے ہوئے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشت فیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد از۔ غالب جب ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو ہم کیوں بات کریں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اسی کی ضروری نالے ساڈا کی بیان ہے او دیاں تے خوبیاں دا نات خاں قرآن ہے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے جو مرضی کرتے پھر بے بسی کا اظہار ہے نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا بمیرت تسنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں. اب یہ عنوان کہ ان کے حسن فراواں کی کشش اور چمک آج بھی زمانہ اس سے روشنی اور آج بھی اجالا اور نور لے رہا ہے. کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اجالے آج بھی موجود ہیں یہ حسن محمد کی زکوٰۃ ہے, یہ ان کے حسن کی خیرات ہے, اور وہ حسن آج بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے فیض و برکات آج بھی جو ہے وہ عالم کو نصیب ہو رہے ہیں. دوسری بات حضور کے خصائل, یہ عنوان ہے. اب وقت کی دامت میں اتنی گنجائش دی کہ میں عنوان کا مضمون چڑھوں, لیکن 5 جملے سن لیجئے تشریح کے بغیر جو حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے, اور یہ بخاری شریف اور باقی کتب تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی روایت کس نے کی ہے, یہ کس کے کلمے ہیں؟ یہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں. یہ ہے حضور کی سیرت کا آئینہ, حضور کی سیرت کا ایک آپ شمع دیکھنا چاہیں, حضور کی سیرت کا ایک عنوان دیکھنا چاہیں تو صرف یہ 5-6 عنوان دیکھ لیجئے. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اور حضور جب گھر آئے کہا زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے سردی کا احساس ہے, تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو 5 یا 6 جملے کہے تھے, بعض روایات میں 5 ہیں, بعض روایات میں 6 ہیں. وہ جملے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا, آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب سن لیجئے, یہ حضور کی سیرت کے 5 نمایاں پہلو ہیں, اور یہ ہم سنے بھی. میں اس کی تشریح میں نہیں جانے کا وقت چونکہ سمٹ گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ سنتے سنتے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی کی محبت میں اپنے اندر یہ 5 وصف پیدا کر لیے ہیں. اگر کر لیے ہیں تو ہمیں مبارک ہو, اور اگر نہیں کیے تو آج کی اس مجلس کے اندر میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ مالک تیرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے یہ 5 نمایاں پہلو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, مدد تو کرنا. اور میلاد رسول میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ حضور کی سیرت کے یہ 5 وصف ہمارے سینوں کے اندر ڈال دے اور ہماری طبیعتوں کے اندر ان کو راسخ کر دے. تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا, بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 خوبیاں حضور کی انہوں نے بیان کی. سب سے پہلی انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے. یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو جو ام المومنین نے حضور کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے. دوسری بات وتحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. تیسری بات وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. وتقری الضیف, اور آپ مہمان نواز ہیں. اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق, اللہ کے راستے میں کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیں. یہ 5 وصف میں دیکھوں کہ میرے اندر آپ کے اندر اگر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہے, اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں یہ اوصاف حمیدہ, یہ حضور کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں. اور ایک امتی کو اپنی تعلیم, اپنے نبی کے اخلاق کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کفار سے تنگ آ کر شہر مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ابن الدغنہ جو قریش کا ایک سردار تھا وہ راستے میں ملا, اور اس نے کہا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا, میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ابن الدغنہ نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ,
اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ وصف ہیں، اور جس شخص کے اندر ایسے وصف ہوں اس کو شہر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ شہر اجڑ جائیں گے۔ تو جو وصف میرے حضور کے تھے، ابن الدغنہ نے کہا کہ وہ وصف ابو بکر میں ہیں، تو ابو بکر تو شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا، تم مکے میں ہی رہو گے۔ اب یہ تھا حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس ہے۔ میں اور آپ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن یہ صرف ہم زبان اور ہونٹوں سے کہتے ہیں، یہاں سے لفظ نکلتے ہیں فضا میں بکھر جاتے ہیں، ہمارے کردار کے ساتھ کوئی جڑ کے دیکھے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، کردار حضور کا کچھ اور ہے۔ تو اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو یہ 5 وصف ہمارے اندر ہوں، اور باقی بھی اوصاف جو حضور کے ہیں ان کا عکس ہمارے اندر پایا جائے، کم از کم یہ وصف تو ہماری زندگی کا لازمہ ہے، ایک عاشق رسول کا نصاب ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ کہتا ہے آپ کے اندر یہ 5 چیزیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں شہر چھوڑ کے؟ تو میں اور آپ دیکھوں کہ ہم اگر دعویٰ محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو اگر یہ میں ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ حضور کا وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، منہ پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے منہ پہ مل لیتا ہے۔ حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن محبت اس کا تقاضا کرتی تھی، اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اللہ اکبر سے آگے روایت حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ یدی تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس عمل پر ہی تمہارا فوکس رہے اور تم ہمسایوں کے حقوق پامال کر بیٹھو۔ تمہارا فوکس اس عمل پہ رہے کہ میرے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نکل جائے۔ تو کہا یہ تمہارا عمل، اس پہ حضور نے نفی نہیں کی، لیکن کہا کہ تم یہ اس لیے کر رہے ہو نا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت، تو کہا اگر یہ تم چاہتے ہو تمہیں یہ 3 کام بھی کرنا پڑیں گے۔ تو جھنڈیاں لگاؤ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، چراغاں کرو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، آپ اپنی گلیوں کو سجاؤ، آراستہ کرو، یہ تمہیں اجازت ہے، لیکن کبھی ہمسایوں کے حقوق پامال نہ ہونے دے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں، شاید میرے کچھ ہم مسلک مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں آپ کو کہوں کہ اگر اس بار آپ چراغاں نہیں کر سکتے اور آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگوں کا میٹر اس لیے کٹ رہا ہے کہ وہ بل دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو آپ چراغاں کرنے کی بجائے ان کا بل دے دیں تو اللہ کے رسول زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ تمہیں کرنا ہوگا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال، چراغاں بھی کریں اور بل بھی دیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اختیار میں اگر ایک چیز ہے تو آپ اگر یہ کر لیں تو حضور کی خوشنودی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک زمانے میں کہا تھا کہ جتنا جو ہے وہ چھت بنا کر کے مختلف گوٹے اور تاروں کی جتنے پیسے آپ گلی کے اوپر لگاتے ہو، تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر کے اگر نیچے والی گلی پکی کر دو تو یہ تو صرف 10 دن کے لیے ہے اور وہ پوری عمر کے لیے ہے، تو میلاد والا رسول تم سے زیادہ خوش ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہر پہلو سے دیکھنا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہو، درست کر رہا ہو، آپ کا عشق ضروری اس کے اوپر فتوے لگا رہا ہو، اس کو سوچ بھی لو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے، اور حالات کو پوری طرح سے نگاہ میں رکھ کے کہہ رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنے بدیروں کو ضرور سجاؤ، لیکن اگر آپ کی ہمسائیگی کے اندر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرو، حضور خوش ہوں گے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
و آخر دعوانا ان الحمد للہ.